کہ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا اے بنو سلمہ کے لوگوں، اے بنو سلمہ کے قبیلے کے لوگوں، تم اپنی جگہ میں رہو، اس لیے کہ جب تم نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کے نشانات کو لکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کے نشانات کو اپنے ریکارڈ میں رکھے گا، اور یہ ریکارڈ، یہ قدموں کے نشانات، یہ نیکی کے لیے اٹھنے والے قدم قیامت کے دن تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ یہی جذبہ تھا۔ ایک تابعی رسول حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں ایک آدمی مسجد نبوی سے بڑی دوری میں رہتا تھا، اس کے باوجود اس کی کوئی نماز چھوٹتی نہیں تھی۔ آج تم گھر کے قریب میں رہ کر کے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، مسجد کے پڑوس میں رہ کر کے، اس سے تعجب خیز بات۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اس صحابی جو مسجد نبوی سے سب سے دور رہتے تھے، دور رہنے کے باوجود ان کی کوئی نماز پوت نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں نے مشورہ دیا ایک سواری خرید لو، رات کی تاریکی میں اور جب گرمی کی شدت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، تو اس میں سوار ہو کر کے آ جایا کرو۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، مجھے تو اس بات کی بھی خوشی نہیں ہوگی کہ میرا گھر مسجد کی دائمی جانب ہو، بلکہ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ جب میں گھر سے مسجد کی طرف چلوں، پیدل چل کر کے آؤں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک قدم کو لکھے، اور جب رجعت الی اہلی، اور جب میں نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جاؤں تو اللہ تعالیٰ گھر کی طرف لوٹ کر کے جانا بھی لکھے۔ اس صحابی کا یہ جذبہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا قد جمع اللہ ذلک کلہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کو بھی قبول کر لیا اور جانے کو بھی قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ اکرام کا جذبہ ہوا کرتا تھا میرے بھائیوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شخصیت کو خیر کی شخصیت بنائیں، ہم اپنی شخصیت سے لوگوں کو فائدہ مند، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی شخصیت بنائیں۔ ہم دنیا میں ایسے نیک کام انجام دیں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فیض حاصل کریں اور اس کا اجر ہم کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو برائیوں سے بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم برائی کو تو انجام دے رہے ہیں